اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے اس چیز میں بہت واضح ہے اور بہت ہی، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ بالکل مساکین والی زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ آج کل کے مساکین بھی ویسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجور پہ ہوتا تھا۔ چولہا تو اس وقت جلے گا نا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو پکانے والی ہوگی۔ چولہا ہم کس لیے چلاتے ہیں؟ دال بنانی ہے، گوشت بنانا ہے، سبزی بنانی ہے، سالن بنانا ہے، روٹی پکانی ہے، اسی لیے چولہا چاہیے۔ جب آپ کے پاس بنانے والا کوئی سامان ہی نہیں ہے تو چولہا کیسے جلے گا؟ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسا سامان ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو چولہا جلایا جائے، جس کو بنایا جائے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں پہ بہت مشکل حالات تھے، تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے اکثر صحابہ اس وقت تھے جو بھوک کے شدت کی وجہ سے بڑے بے چین تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنا کپڑا اٹھایا۔ یوں جب کپڑا اٹھایا تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ جب شدید بھوک کی کیفیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا جب لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ میں درد شروع ہو گیا بھوک کی وجہ سے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھوک لگتا ہے ہم کھانا کھا لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کھانا نہیں مل رہا تو وہ درد کیا ہے؟ وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے کمر پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ دیا کہ باندھنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیٹ کو تھوڑا سا کیا ہو، ریلیکس ہو، تھوڑا سکون ملے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ انہوں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا۔ جب آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کہ یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، صرف تم لوگ بھوکے نہیں ہو، میں بھی بھوکا ہوں۔ لیکن کیا تھا؟ اپنی اس بھوک کا اور اپنی اس سچویشن کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا مساکین والی زندگی گزاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، اور سونے کا بستر کیا تھا؟ ٹاٹ پہ سویا کرتے تھے۔ ٹاٹ وہ ہوتا ہے کہ ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ جس کے اگر وہ سخت ہوتا ہے اور اس پہ اگر آپ لیٹیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اس ٹاٹ کی وجہ سے کیا تھی؟ نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کیسر و کسرا کے ایوان اور ان کے رہنے کا انداز دیکھا ہے، اور ان کے جو بستر ہیں بڑے آرام دہ بستر ہیں، اور آپ تو ان سے بہت بہتر ہیں، اور آپ اس ٹاٹ کے اوپر سوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ ہم لوگ تو اتنے نرم بستروں پہ بیٹھ کے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سو کے ان بستروں پہ بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلمز نظر آتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں، یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پہ سوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟